أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یہ سورہ یاسین ہے، 83 آیات پر مشتمل اور 5 رکوعوں پر محیط ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو قلب قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قلب قرآن اس لیے کہا گیا کہ اس میں توحید اور رسالت کے بعد بعث بعد الموت کے بڑے واضح اور کھلے دلائل بیان کیے گئے، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جزا اور سزا کے معاملات کا متعین ہونا وہ بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، ان دونوں چیزوں کا دار و مدار آخرت کے ایمان پر ہے. اللہ کی اطاعت وہی آدمی صحیح کرے گا جسے یقین ہو کہ اگر میں نے اطاعت نہ کی تو آخرت میں باز پرس ہوگی، سزا ہوگی. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کی تو آخرت میں باز پرس ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا. گویا کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا دار و مدار عقیدہ آخرت ہے. جس طرح سے انسان کے جسم کا دار و مدار انسان کے دل پر ہوتا ہے، اگر دل صحیح ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر دل کی حرکت بند ہو گئی تو سارا کا سارا جسم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو مرکزی عضو اور مرکزی جز ہے انسان کے جسم کا، جس کو رئیس الاعضاء دل کے یعنی دل کو تمام کے تمام اعضاء کا سردار کہا جاتا ہے، اس میں خرابی آ گئی تو سارے جسم میں خرابی آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ذکر فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. جب دل صحیح ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ٹھیک دیکھتی ہیں، کان بھی صحیح سنتے ہیں، زبان بھی صحیح بولتی ہے، ہاتھ پاؤں کی حرکات بھی درست ہیں. اور اگر دل میں ہی بیماری آ جائے تو آنکھوں کا دیکھنا بھی غلط،
کانوں کا سننا بھی غلط، زبان کا بولنا بھی غلط، ہاتھ پاؤں کی حرکات بھی غلط، تو پورے جسم کی تمام حرکات کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر۔ اسی طرح سے پورے اسلام کا پورے اسلام کا، پوری شریعت کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدہ آخرت پر، عقیدہ آخرت پر۔ بعض پرس ہوگی تو تب بندہ احساس کرے گا، اور جا بجا قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی اللہ احکام ذکر فرماتا ہے وہاں آخرت کی بات قریب قریب میں ضرور ہوتی ہے، کہ تم سے پوچھا جائے گا جنت جہنم کو ہم نے بنایا ہے، اور جنت ہماری جزا اور ہمارے بدلے کا مظہر، اور جہنم وہ ہماری سزا کا مرکز ہے۔ یہ سمجھایا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا خوف اختیار کرو، گناہوں سے بچو، یہ آخرت کا تصور دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدہ آخرت پر۔ عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنے انسان کے اعمال مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر عقیدہ آخرت کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اسی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، تو اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا، قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ 3 اجزاء عام طور پر، یعنی پورے دین کا خلاصہ 3 اجزاء ہوتے ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت، یہ 3 اجزاء ہوتے ہیں، اور پورے قرآن میں جا بجا ان 3 اجزاء کو بیان کیا گیا، توحید، رسالت، آخرت۔ اور اگر آپ ان کو مختصر الفاظ میں آپ سمجھیں تو سب کے سب انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہوا کرتی تھی، توحید، رسالت، آخرت۔ کیسے؟ اے لوگو، تمہارا، تم سے پہلوں کا اور اس پوری کی پوری کائنات کا خالق، مالک، متصرف ایک ہی اللہ، جو ایک ہی اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، لہٰذا تمہارا معبود بھی وہی، ٹھیک ہے؟ اور تم نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ رسول اپنی زندگی پیش کرتا تھا، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں۔ اللہ کی مرضیات کو کیسے پہچانو گے؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ نمونہ ہوں، میری زندگی تمہارے لیے مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے۔ یاد رکھنا کہ جس دنیا کے اندر تم وقت گزار رہے ہو یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے، قیامت ہے۔ اس طرح سے ہر رسول کی دعوت کے یہ 3 اجزاء خاص ہوتے تھے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اللہ کی توحید کا سمجھانا، اور اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کرنا، مثال کے پیش کرنا، اور پھر سمجھانا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بھی یہی 3 اصول تھے، اور قرآن مجید میں بہت زیادہ، یعنی یوں سمجھیں کہ پوری شریعت کا مدار ان 3 باتوں پر ہوتا ہے۔ پھر ان 3 باتوں کا مدار وہ ایمان آخرت پر ہوتا ہے۔ ایمان آخرت اس لیے کہ بعض پرس ہوگی، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور یہ دونوں کے دونوں ایمان یقیناً انسان کے مضبوط جب ہوں گے جب اسے یقین ہوگا کہ مجھے آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو کئی پیراہے سے پھر آخرت کو سمجھایا گیا، تو اس سورہ مبارکہ میں آخرت کے مضامین کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ بولو، قلب قرآن، قرآن کا دل۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر شروع میں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل، اور پھر اسی طرح سے یعنی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور پھر 2 مکالمے ہیں۔ وہ 2 مکالمے اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، ایک قوم اور قوم کی طرف بھیجے ہوئے افراد جو تھے ان کے درمیان کے کلام کو، مکالمے کو اللہ نے ذکر فرمایا، ٹھیک ہے؟ پھر اس مکالمے کے بیچ میں ایک اور فرد کی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا، جس نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادہ لوگ جو رسول تھے بھیجے ہوئے، ان کی تائید کی
اور وہ تائید کے کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے اس کی تقریر کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دلائل ہیں آگے قیامت پر، قیامت پر دلائل ہیں۔ زمین ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی طرح سے سورج چاند یہ ایک بہت بڑی دلیل ہیں تمہارے لیے، اور سمندروں کا پیدا ہونا بہت بڑی دلیل ہے تمہارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے منظر کو، میدان محشر کے منظر کو بیان فرمایا، اور پھر دوسرا مکالمہ ہے، دوسرا کلام مکالمہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اور مجرموں کے درمیان کے مکالمے جو میدان محشر میں پیش آئیں گے۔ اللہ کیسے سوال کرے گا اور مجرموں سے اللہ کیسے پوچھے گا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا مکالمہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے زمانے کا ایک کافر جو آخرت کا انکاری تھا، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مضمون کو اسے کیسے سمجھایا وہ یہاں پر ذکر ہے۔ تو یوں سورہ یاسین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے اس سورت کی۔ ایک مرتبہ تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک بار اس کی تلاوت کرنا 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 مضامین ہیں نا، توحید، رسالت، آخرت۔ جب توحید، رسالت، آخرت ہے تو ہر مضمون پر ایمان 10، ایک نیکی کرنا 10 کا ثواب۔ اور چونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے خاص طور پر آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا ہے، تو گویا کہ جس نے ایک مرتبہ یہ آخرت کے مضامین کو پڑھ لیا ہے اس نے گویا کہ 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ مردوں سے مراد جب روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، قریب الموت آدمی ہوتا ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یہ ان کی بخشش کا ذریعہ اور روح میں آسانی پیدا ہوگی، نکلنے میں، روح نکلنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس میں تم سورہ یاسین پڑھا کرو، پڑھنے کا حکم۔ اس وقت بہت سارے مفتی آ جاتے ہیں، اور جی ابھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور جی یہ ہونا چاہیے، جی یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مفتی تو بہت سارے مل جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اس وقت مفتیوں کی بات نہ سنا کریں۔ مفتی بھی ہوتے ہیں اور مفتیات بھی ہوتی ہیں، بہت ساری نا مفتیات بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، مردے کے پاس تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ابھی جناب اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندو ایسی پوچھ لیا کرو کسی سے، بھائی کسی سے پوچھ لیا کرو شرعی مسئلہ کیا ہے۔ ہم اتنے ناواقف ہو گئے کہ جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، ہائے کاش اس وقت ہم اسلامی شرعی طریقے کے مطابق اپنے عزیز کو رخصت کر دیں، اور ایسا ماحول ہم بنا دیں کہ وہ اسلام اور کلمے کے ساتھ رخصت ہو جائے، ایسا ماحول بنا دیں۔ لیکن ہم وہ ماحول نہیں بناتے، ہم رونے پیٹنے کا ماحول شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، طے بات شدہ ہے کہ اس کا اگر وقت لکھا ہوا ہے 12:15 میں اس نے جانا ہے، تو وہ 16 منٹ کا انتظار نہیں کرے گا، وہ انتظار نہیں کرے گا۔ ملک الموت کو آپ کے رونے پر ترس نہیں آئے گا، بچوں کے یتیم ہونے پر اور بیوی کے بیوہ ہونے پر ترس نہیں آئے گا۔ جو وقت متعین اور مقرر ہے اس وقت اس نے جانا ہے، اسی وقت اس نے جانا ہے، اسی وقت اس کی روح قبض ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم شریعت کے مطابق اس کو رخصت کریں، ایسا ماحول پیدا کریں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اسے کلمے کی تلقین کرے، اونچی آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اونچی آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر اس کے اونٹ ہل گئے، کلمہ اس نے کہہ دیا، خاموش ہو جائے۔ پھر اگر کوئی دنیا کی بات کر لی، پھر دوبارہ سے دہرائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو کہیں نہیں کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھو۔ آپ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایسا انداز اختیار کریں اسے کلمہ یاد آ جائے، اسے کلمہ یاد آ جائے۔ یہ نزع کی کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے،
اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرمانا۔ اللہ کے نبی بھی مدد کی دعا کر رہے ہیں تو اندازہ کیجئے وہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ تو اس لیے مردوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اس وقت پڑھنے کا حکم ہے، سورہ یاسین کے پڑھنے کا حکم ہے، بعد میں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ بخشش اور مغفرت کی دعا روزانہ اگر معمول آپ بنا لیں کہ ایک مرتبہ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں، حدیث میں آتا ہے جو صبح پڑھے گا اللہ اس کے شام تک کے کام بنا دے گا، جو شام کو پڑھے گا اللہ صبح تک کے اس کے کام بنا دے گا۔ مشکلات پیش آتی ہیں تو کیوں بھاگتے ہو دائیں بائیں، کیوں بھاگتے ہو؟ آپ آؤ نا قرآن کی طرف آؤ، جب یہ رہنمائی دیتا ہے، ہر چیز کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بات پر ایمان نہیں ہے کہ جو صبح کو پڑھے گا شام تک کے کاموں کی ضمانت ہے، آسان ہوں گے، شام کو پڑھے گا صبح تک کے کام آسان ہو جائیں گے؟ تو اس پر یقین رکھتے ہوئے آؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ دائیں بائیں کی چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھیں گے تو حدیث سے جو چیز مستند ثابت ہے نا، اس مستند بات کو اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے اس بات پر آؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، اور آپ نے ایسی زندگی بتائی کہ ہر شخص اس زندگی کو اپنا کر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا عامل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عامل ہوگا تو یوں پڑھے گا، اتنی شرطوں کے ساتھ پڑھے گا۔ بھائی طریقہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، مشکل ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کا اہتمام کرو۔ گھر کے افراد مل بیٹھ کر پڑھ لو، 41 مرتبہ پڑھنا تجربات ہیں، یہ چیزیں تجربات ہیں، ہر مبین سے دوبارہ اعادہ کرنا تجربات ہیں، یہ بڑوں کے تجربات ہیں۔ اس کو آپ حدیث کا حصہ نہ سمجھیں کہ 41 مرتبہ پڑھنا شاید حدیث میں آیا ہے، نہیں، اور اس کو اتنی اہمیت بھی آپ نہ دیں کہ ہم 41 بار پڑھیں گے ہی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، مشکل میں ایک تجربہ ہے، کسی نے تجربہ کیا، اس نے اپنا تجربہ نقل کر دیا کہ بھائی میں نے 41 مرتبہ پڑھا مجھے فائدہ ہوا، تو وہ آگے نقل کر دیتا ہے، تو آپ کو بھی اس کو اسی حد تک رکھیں، اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دیں، اور پھر 41 مرتبہ پڑھنے کے لیے محلے کو جمع نہ کریں، خود پڑھیں گھر میں۔ پیٹ میں درد اس کے ہیں اور دوائی دوسرا کھائے گا تو کیسے شفا ہوگی؟ سمجھے بھائی؟ تو پریشانی گھر میں ہے نا۔ جو آدمی جس گھر کے اندر پریشانی ہوگی، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، وہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی دعا اللہ سنتا ہے، مضطر بے قرار ہو جائے، سب سے امیدیں جس کی کٹ جائیں، تو آئی تو اس پر ہے نا، اس کے سر پر مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو اضطرار اس کو ہے یہ پڑوسی کو نہیں ہے۔ خواتین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے لیے پورے محلے کو جمع کر لیتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ آج آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ساری دنیا کو جمع کیا تھا کیا؟ وہ تو اکیلے تھے۔ وہ یونس علیہ السلام کا درد تھا، وہ اضطرار تھا، وہ یونس علیہ السلام کی بے قراری تھی، اور سب سے امید کٹ گئی کہ اللہ اب کوئی نہیں ہے، مچھلی تیری مخلوق ہے، تیرا حکم مان سکتی ہے، کسی بادشاہ کی بات تو یہاں چلے گی نہیں کہ میں کسی سے مدد لوں، اللہ تو ہی ہے اب بس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ظلم سے زیادتی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین قصور میرا ہے، میرا قصور ہے۔ اپنے قصوروں کا اعتراف کریں، اعتراف کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں تو کیسے مصیبت دور ہوگی، کیسے مشکل حل ہوگی؟ تو بھائی اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو سورہ یاسین روزانہ پڑھا کرو، اور اپنے مردوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، اور نیت کیا کرو کہ اللہ اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال تک پہنچا، تو کم از کم روزانہ 10 قرآن کا ثواب اپنے اقربا کو آپ پہنچا سکتے ہو۔
10 قرآنوں کا ثواب روز پہنچا سکتے ہو سورہ یاسین پڑھ کے۔ وہ جو جمعرات کو آپ کرتے ہو، وہ جو 40ویں میں آپ کرتے ہو، جو سالانہ برسی کرتے ہو، وہ کچھ نہ کرو۔ عجیب بات ہے، عجیب نہیں اعجب ہے، بہت زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ بھوک لگی ہے اس کو ابھی، اور آج دن ہے جناب اتوار کا، جی میں پیر کو نہیں، میں جمعرات کو کھلاؤں گا بس۔ وہ بھوک سے مر رہا ہے، نہیں تجھے کھانا دوں گا جمعرات کو۔ اب بھی وہ عذاب میں جھکڑا ہوا ہے اور تم کہو گے میں پڑھوں گا جمعرات کو۔ ابھی وہ عذاب میں جھکڑا ہوا ہے، اسے ضرورت ہے، تم کہو گے ہم جناب قرآن خوانی کریں گے 40ویں کو۔ ابھی وہ عذاب میں جھکڑا ہوا ہے اور تم یہ کہو کہ ہم قرآن خوانی کریں گے سالانہ برسی میں، تو ضرورت اس کو اس وقت ہے۔ وہ تو روزانہ محتاج ہے نا۔ اگر اس کی بخشش ہو گئی تب بھی درجات کی بلندی کا محتاج ہے، اس کے درجے بلند ہوں۔ تو اس لیے اپنے عقائد بھی درست کرو، عقائد کی اصلاح کرو، اپنے گھر کو درست کرو، اپنی سوچوں کو درست کرو، نظریات کو درست کرو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ یہ سورہ یاسین بڑی عجیب صورت ہے، اس لیے اس کا اہتمام فرمایا کریں، روزانہ پڑھا کریں، اور جتنی نیتیں آپ بڑی کر کے پڑھیں گے، آپ یہ نیت اے اللہ اس کی برکت سے میرے دل کو مضبوط فرما۔ قلب قرآن ہے نا، قرآن کا دل ہے، اے اللہ اس کی برکت سے میرے دل کو مضبوط فرما، میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ اس کی برکت سے میرے مرحومین کی بخشش فرما، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اے اللہ اس کی برکت سے شام تک کے میرے کام بنا دے، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اے اللہ اس کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کا اہتمام کرو۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ گھروں کے اندر اہتمام ہو، صبح فجر کی نماز کے بعد سب بیٹھ کر سورہ یاسین کا ورد کریں۔ سارے کریں گے انشاءاللہ؟ یہ خواتین سے میری درخواست ہے، کروائیں، اس پر عمل کروائیں، اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو سونے کا معمول ہے اس کو ترک کریں۔ روزیوں کے بٹنے کا، تقسیم ہونے کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد، تو بہت سارا مجمع تو فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، اور جو بیچارے 2 4 6 اٹھتے ہیں وہ بھی اٹھ کر بس وہ نیند میں، غنودگی میں 2 4 سجدے دیے اور اس کے بعد پھر واپس وہیں بستر پر وہیں لیٹ گئے۔ یہ مومن کی زندگی نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ آپ رات کو جلدی سونے کا اہتمام فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ رات کو قصہ گوئی کرنا، عشاء کی نماز پڑھ کر بات چیت کرنا، فرمایا علم کی مشغولی تو جائز ہے، باب الثمر بالعلم، علم کی مشغولی تو ہو سکتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، باقی کسی چیز کی مشغولی نہیں کرنی چاہیے، سو جانا چاہیے، تاکہ فجر کے بعد آپ حشاش بشاش ہو کر، بابرکت وقت ہے جس وقت میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترے، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فرشتوں کی، اور جب یہ اترے جو فرشتے یا شام کو واپس جائیں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ یا اللہ سوتا ہوا پایا تھا۔ جب گئے تھے کس حال میں پایا؟ یا اللہ سو رہے تھے۔ اب جب صبح کو جو فرشتے واپس جاتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ سوتا ہوا چھوڑ کر آئے۔ دونوں فرشتے، آنے والے بھی جانے والے بھی، آپ کے سونے پر گواہ ہو گئے۔ اور اگر آپ تلاوت میں مشغول ہوئے، نماز میں مشغول ہوئے، اللہ جانے والوں سے پوچھے گا کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ کہیں گے یا اللہ تلاوت کر رہے تھے، نماز میں مشغول تھے۔ اور جو صبح آئے، جب وہ شام کو واپس جائیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا جب صبح گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہیں گے یا اللہ تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، نماز میں مشغول تھے۔ تو اب آپ نے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کس پر؟ 2 جماعتوں کو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت کا قرآن پڑھا جانا مشہود ہے، اس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت کو قیمتی بناؤ، صبح کے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اس وقت بھی اچھا ہوتا ہے، بابرکت، دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے،
تو بہت چیزیں آپ کو جلدی سے یاد ہو جائیں گی. بچوں کو رات جلدی سلا دو، صبح فجر میں اٹھاؤ، اس کے بعد سورہ یاسین کا ورد کرواؤ، تلاوت کروا کر پھر اپنے کاموں میں، پھر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، پھر وہ جائے. یہ ماحول ہوگا گھر کے اندر، جس گھر کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت اس طرح سے ہو. گھر کے 5 افراد ہیں تو ہر شخص نے گویا کہ 10 قرآن کا ثواب حاصل کیا. اس گھر والوں نے اس گھر میں کتنے قرآنوں کا ثواب ہو گیا؟ 50. تو اس گھر میں شیطان آ سکتا ہے؟ پھر اس گھر میں کوئی نحوست آ سکتی ہے؟ اس گھر میں کوئی بے برکتی بلا آ سکتی ہے؟ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس خزانے سے ہم مستفید نہیں ہو رہے. پھر ہم کہتے ہیں جنات بھی ہیں، پھر سحر بھی ہے، پھر آسیب بھی ہے، پھر چیزیں بھی تنگ کرتی ہیں، بلائیں بھی تنگ کرتی ہیں، پھر انسان بھی تنگ کرتے ہیں، جنات بھی تنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ذخیرے سے فائدہ نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. جی علیحدہ ثواب ملے گا، ہر ایک کو علیحدہ ثواب ملے گا. جی جتنوں کی آپ نیت کریں گے اتنوں کا ثواب ملے گا. یہ اعزاز ہے، لیکن اس کا یہ معنی بالکل ہرگز مت سمجھیے گا کہ بس ہم روزانہ سورہ یاسین پڑھتے رہیں گے، ہم بالاستیعاب یعنی از اول تا آخر ترتیب وار قرآن نہیں پڑھیں گے. وہ الگ چیز ہے، اس کی برکتیں الگ ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک ہے ماں باپ کی زیارت کر کے عمرے کا ثواب حاصل کرنا. اب ایک آدمی کہے کہ میں عمرے پہ نہیں جاؤں گا، یہی کرتا رہوں گا روزانہ، وہاں کون جائے؟ تو بھائی دیکھو، ایک ہے ثواب کا حاصل ہونا، اور ایک ہے عمرے پر جا کر بیت اللہ کو دیکھے گا، مقدس مقامات کی زیارت کرے گا. جو ایمانی کیفیات بلند ہوں گی اس عمرے کے عمل سے، وہ ماں باپ کی زیارت سے نہیں ہو سکتی. یہاں ثواب تو ضرور ہے، ثواب ضرور ہے. ایک استاذ نے یہ اعلان کیا کہ کل جو ہے اب جو بچہ ہمارے ساتھ پکنک پہ جائے گا، گھومنے جائے گا، اس کو 1000 روپے ملے گا. اچھا جی، سارے بچے چلے گئے، ایک نہیں گیا. اگلے دن استاذ نے اس کو بھی 1000 روپے تو دے دیا. اب وہ جو ثواب تھا نا، ثواب سمجھ گئے نا، پیسہ، ہم تو یہ ثواب سمجھتے ہیں. وہ جو ثواب تھا وہ تو اس ایک کو بھی ملا ہے جو نہیں گیا، لیکن جو گئے ہیں، جن کو وہاں جو فائدہ حاصل ہوا اور جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں اور جو ان کی کو ذہنی تفریح ملی ہے، وہ اس کو تو نہیں ملے گی نا. ثواب میں تو شریک ہو گیا وہ بھی. بالکل اسی طرح سے آپ یہاں پر بھی ذہن نشین فرمائیں، ثواب میں شرکت الگ چیز ہے، لیکن اس کے فائدے وہ الگ ہیں. فائدے اسی صورت میں ہوں گے جب عمل آپ کریں گے. تو اس لیے بالاستعاب بھی قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. چلیں، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے. یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، بہرحال حروف مقطعات میں سے ہے. یاسین نام رکھنا جائز تو ہے، لیکن جب نام آپ رکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھنا جیسے قرآن کا رسم الخط ہے، یہ اس طرح سے لکھنا جائز نہیں ہے. پھر اس کو لکھا جائے گا یا الف یا اور سین اور یا اور نون یاسین، اس طرح سے لکھا جائے گا. سلام علی الیاسین جہاں آتا ہے نا، آگے سورہ صافات میں آئے گا، تو اس طرح سے اس کو یاسین کی طرح لکھا جائے گا. ایسے جو رسم الخط قرآن کا ہے اس طرح سے اس کو نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم ہے، حکمت والے قرآن کی قسم ہے. والقرآن، واو قسم کے لیے آیا ہے، قسم ہے القرآن، قرآن کی، الحکیم حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے. انک لمن المرسلین، اللہ پاک نے قسم کھا کر کیا بیان فرمایا؟ بے شک آپ رسولوں میں سے ایک ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. یہ رسالت کا بیان ہو گیا نا، رسالت کا بیان. آپ رسول ہیں. اور لوگ آپ کو کیا کچھ کہیں کہ محمد کی پیروی کر کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والا بھی سیدھے راستے پر جائے. انک، بے شک، علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر ہیں آپ. لہذا آپ ہدایت کے راستے پر ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والا بھی ہدایت پایا جانے والا ہے. لہٰذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مجنون ہے،
یا دیوانہ ہے یا اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے، یہ سب کی سب بیکار باتیں ہیں۔ نہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑا اور نہ آپ بولو مجنون ہیں۔ کیوں؟ آپ انسانوں میں سب سے بلند ترین منصب پر فائز ہیں، وہ ہے منصب رسالت اللہ کی جانب سے۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ رسول میں خلقی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی رسول میں خلقی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ نہ آنکھ سے معذور، آنکھ سے کانا نہیں ہوتا مرزے کی طرح۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ تو یہیں سے اس کی بات ڈھیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی رسول کسی خلقی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ سب کے سب حسین، جمیل، خوبصورت، ہر اعتبار سے کسی جگہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سمجھے بھائی؟ لہٰذا آپ مرسل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ عقل کے انتہا پر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ نہ آپ نے گھڑا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام اور کلام سنایا لوگوں کو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، ایک سوال کا جواب، تنزیل العزیز الرحیم، کیا اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں؟ اتنے بڑے عقل مند ہیں، شاید اپنی طرف سے بنایا؟ نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اس اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے، العزیز جو غلبے والا ہے، جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے، لیکن الرحیم وہ ہے بڑا مہربان، وہ سزا میں جلدی نہیں کرتا، وہ ہے بڑا مہربان، وہ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ لتنذرا، کیوں نازل کیا ہے؟ آپ کو رسول کیوں بنا کر بھیجا اور اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ لتنذرا، یہ علت ہے، سبب ہے، اس لیے لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں۔ انذار کہتے ہیں ڈرانا شفقت کے ساتھ، ڈرانا، مگر ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے اسلحہ تان کے سامنے آ گیا، یہ ڈرانا بھی ہے۔ یہ ڈرانا انذار نہیں کہلاتا، وہ خوف کہلاتا ہے، وہ خوف ہے، وہ الگ ڈرانا ہے۔ یہ ڈرانا لتنذرا، اردو میں ہم دونوں کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں، لیکن جس کا معنی ہے لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، لیکن ایسا ڈرانا جیسے ماں اپنے بچے کو انجام بد سے ڈراتی ہے، بیٹا ادھر سے نہیں جانا، خطرہ ہے آگے، ادھر سے نہیں جانا، نقصان ہو جائے گا، یوں نہیں کرنا۔ یہ جو ماں کا ڈرانا ہے، یہ ماں اپنے بچے کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ وہ سمجھانا چاہ رہی ہے، شفقت ہے ماں کے اندر۔ اور پھر ماں اپنی بات بسا اوقات کہہ کے تھک جاتی ہے، اچھا اس ماں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان نہ ہو، یہ نقصان نہ ہو، یہ نقصان نہ ہو۔ اچھا بچے کو، جوان کو وہ بات اتنی اہمیت والی نہیں لگ رہی ہوتی، اور وہ بچہ جان رہا ہوتا ہے کہ ماں بیچاری بلا وجہ ڈر رہی ہے، لیکن اس بچے کو ماں کی بات کی قدر تو کرنی چاہیے، اس کو بدتمیز نہیں بننا چاہیے۔ ماں جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ وہ ماں جس راستے سے منع کرے، 100% تو سمجھدار ہو گیا ہے، تو عقل مند ہو گیا ہے، تجھے وہاں سے نقصان نہیں لگے گا۔ ماں خوف زدہ ہے، لیکن تجھے ماں کو تسلی دے کر نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے امی جان، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا خیر ہوگی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں دعاؤں کا اہتمام کروں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ تاکہ پیچھے ماں کے دل میں بھی قلق اور افسوس تو نہ رہے نا، وہ اپنی ممتا کا حق اور فرض پورا کر رہی ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور جوان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج اگر یہ جوان بیٹا اور بیٹی ناقدری کریں گے تو ظاہر ہے اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لتنذر قوما ما انذر، تاکہ آپ ڈرائیں قومن، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو قریب میں نہیں ڈرایا گیا، مکہ والوں کو نہیں ڈرایا گیا، قریب میں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس سرزمین پر کوئی رسول نہیں آیا۔ فہم غافلون، اور یہ سب کے سب غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں، غافل پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل۔ فہم غافلون، آخرت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، کس سے؟ آخرت سے۔ نمبر 2، اپنی حقیقت سے غافل پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا، آپ ان کو سمجھائیے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لقد حق القول، تحقیق فیصلہ ثابت ہو گیا، حق کا ثابت ہو گیا، القول فیصلہ، عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں اکثر پر تو یہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو بھائی ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟
میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، زہر کھا لی ہے اس سے، کیا کر لیا؟ زہر کھا لی۔ زہر کھا لی ہے تو اندر سے ایمان کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا معدہ خراب ہو گیا ہے، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرتی، ہر ممکن کوشش کر لی گئی ہے، اب جسم کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی ہے کہ جو دوا کو لے اور اثر کو، دوا سے اثر قبول کرے اور جسم کے اندر تقویت اور طاقت پیدا ہو، اس لیے کہ جسم کے اندر ایسی امراض، ایسا کینسر پھیل گیا ہے کہ جسم میں دوا کے اثر کو قبول کرنے کی طاقت نہیں بچی، قوت دفاع نہیں بچی، قوت مدافعت نہیں بچی، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، اب جو آپ دوا دیں گے تو اس طرح سے بیماری بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ حال تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ایک بار، دو بار، تین بار، سینکڑوں بار جھٹلایا، اس جھٹلانے کا نتیجہ بد یہ ہوا کہ اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو اسی کا نام ہے مہر لگ جانا، اسی کا نام کیا ہے؟ مہر۔ تو جو اللہ نے مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی، لیکن سبب کون بنا؟ خود بن گئے نا۔ موت کس نے دی؟ اللہ نے دی، چھلانگ اس نے خود لگائی، نہیں سمجھے؟ موت کس نے دی؟ اللہ نے دی، خودکشی اس نے خود کی۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جس طرح سے موت تو اللہ دیتا ہے لیکن سبب اس نے خود اختیار کیا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، گمراہ تو یہ خود ہوا ہے، سمجھے بھائی؟ سبب اس نے خود اختیار کیا لیکن نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، نسبت اللہ کی طرف۔ اسی طرح سے لقد حق القول علی اکثرہم، اکثر کے لیے یہ بات فیصلہ یہ ثابت ہو گیا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ آگے سبب ہے، وہی سبب وجہ سمجھائی۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، ہم نے کر دیا، بے شک ہم نے کر دیا، فی میں، اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اعناق عنق کی جمع ہے، ہم ان کی گردنوں میں ہم نے کر دیا، ڈال دیا، کیا؟ اغلالن، توق ڈال دیے، ان کی گردنوں میں کیا ڈال دیے؟ توق ڈال دیے۔ تو پھر کیا ہے؟ فہی الی الاذقان فہم مقمحون، فہی، وہ گردنیں، الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک ہیں، ٹھوڑیوں تک، فہم مقمحون، یہ سر نیچے جھکائے ہوئے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ گلے میں کوئی ایسی چیز آپ ڈال دیں، کبھی کبھی کسی بیمار کو وہ ڈالتے ہیں نا، گلے کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے دائیں بائیں مڑ سکتا ہے؟ نہیں مڑ سکتا۔ سیدھے نیچے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے، بہت زیادہ بس ایسے ہی سامنے اوپر کی طرف دیکھتا رہے گا نا، نیچے نہیں دیکھ سکتا، نیچے نہیں جھک سکتا، اس لیے کہ بیچ میں اس کی گلے میں ایک رکاوٹ ڈل گئی ہے۔ بس آپ اسی کو سمجھے، کالر، اسی کو آپ سمجھ لیجئے، یہ وہی چیز ہے۔ وہ تو ہم کسی عذر سے، بیماری سے ڈالتے ہیں نا، اسی طرح سے ایک روحانی طور پر ایک چیز اس کے بیچ میں آ جاتی ہے، تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، جیسے وہ اب اوپر ہی اس کی نگاہ ہوتی ہے، نیچے نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں نہیں مڑ سکتا، بس ایک ہی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے ان کا حال بھی یہ ہے، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے، فہی الی الاذقان، اور یہ ٹھوڑیوں تک ان کے توق پڑے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، اب بس سر اونچا کیے ہوئے ہیں، اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور دوسرا یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہاں سر اوپر کیے ہوئے ہیں، پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر دیکھنا بھی چاہے تو پیچھے بھی دیوار آ گئی، سامنے بھی دیوار آ گئی، نہیں سمجھے؟ ہاں، جعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے کر دیا ہے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، سدن، دیوار، فاغشیناہم، اور مزید بھی ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، مزید بھی ان کو کیا کر لیا؟ ڈھانپ لیا، فہم لا یبصرون، اب دیکھ بھی نہیں سکتے، نہیں سمجھے؟ تو اب اندازہ کیجئے، ایک تو گلے میں توپ ڈلا ہوا ہو، دائیں بائیں مڑنے سے قاصر ہو گیا، سیدھا کا سیدھا دیکھ رہا ہے، سامنے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، اچھا پھر سامنے اگر کوئی چیز آ جائے، کہا نہیں ہم نے دیوار ڈال دی، پیچھے اگر مڑ کے دیکھے گا، پلٹ کے دیکھے گا، نہیں پیچھے بھی ہم نے دیوار ڈال دی، اچھا آنکھیں تو ہیں، اگر سامنے کوئی چیز آ جائے دیکھ لے گا، کہا نہیں اوپر سے ہم نے پردے بھی ڈال دیے، اوپر سے پردے بھی ڈال دیے۔ گویا کہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہیں،
ساری صلاحیتیں ختم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، فہم لا یبصرون، بس وہ لوگ اب نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا اے نبی جی، وسواء علیہم، برابر ہے، سواء برابر ہے آپ کے لیے، علیہم ان کے اوپر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ کا سمجھانا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ نبی کی تقریر بے اثر ہو گئی ہے، نہیں، اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ بڑے سے بڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر گیا اور اس نے جناب مریض کو دوا دی تو ٹھیک نہیں ہوا، شفا نہیں ہوئی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ناقص ہے، بس وہاں صلاحیت نہیں رہی ہے، بیماری ایسی اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب وہ دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بات سمجھے بھائی؟ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ انذار چھوڑ دیں۔ انذار سے دو فائدے ہوتے ہیں، ڈرانے سے دو فائدے ہیں، ایک آپ کا فائدہ، ایک ان کا فائدہ۔ آپ کو پھر بھی فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے فائدے کے لیے تو کرتے رہے، لہٰذا میں اور آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہیں بھائی اس کو سمجھاتے رہے، یہ ایمان اس نے نہیں لانا، نہیں بھائی میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا یہ نہیں مان لیں گے، فلاں 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 تعین کر دیا گیا یہ نہیں مان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ نے کہ نبی پھر بھی جاتے رہے، حجت تام کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے ہاں سبق دوش ہو جاؤں، مجھ سے باز پرس نہ ہو، مجھ سے یہ نہ کہا جائے تو نے کیوں نہیں پہنچایا۔ تو ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو میں نے 10 بار سمجھایا ہے، 100 بار سمجھا چکا ہوں، اس پر مہر لگ گئی ہے، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، غلط بات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مہر جاننے والے، سمجھے بھائی؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ سمجھاتے رہنا چاہیے، آخری دم تک سمجھاتے رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا ہے؟ یہ ماؤں بہنوں سے اور جوانوں سے اور بزرگوں سے میری درخواست ہے، اپنے نافرمان اولاد پر بہت جلدی تم تنگ ہو جاتے ہو، جلدی تنگ ہو جاتے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں قرآن میں آیا ہے؟ بوڑھا باپ ہے، ایک طویل زمانہ بیٹوں کی نافرمانی برداشت کرتے 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 ہیں، کس قدر ستایا، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ستایا ہے، برادران یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو کتنا ستایا، بالآخر جا کے دل پلٹا اور اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور سب کے سب تائب ہو کے دنیا سے مرے نا، نہیں سمجھے؟ تو انما الاعمال بالخواتیم ہے کہ خاتمہ اچھا ہو گیا، خاتمہ تو اچھا ہو گیا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے آخر میں پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہم آپ کے رب کی بندگی کریں گے، اور جو آپ کے ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے اور اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، اس رب کی ہم بندگی کریں گے، الہن واحدہ، جو ایک ہی رب۔ تو پتہ یہ چلا کہ محنت نہیں چھوڑی یعقوب علیہ السلام نے، مایوس نہیں ہوئے، 2 بار سمجھاتی ہیں آج اور تیسری بار پھر کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، باپ سمجھاتا ہے نہیں سنی اور نکل جاؤ یہاں سے، بس ہمارے پاس تو یہی اختیار ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکال دیا۔ کتنا کریم اللہ ہے، وہ اپنی بادشاہ سے پھر بھی نہیں نکالتا، کتنا کریم مالک، وہ پھر بھی نہیں نکالتا۔ تو ہم ذرا سے غصے آ جاتے ہیں تو اولادوں کو نکال دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، انما تنذر، اب بات آئی کہ آپ کا ڈرانا فائدہ کس کو دے گا؟ انما بے شک، تنذر آپ ڈراتے ہیں، آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا، من اس شخص کو اتبع الذکر جو اتباع کرے، ذکر کی نصیحت کی اتباع کرے، جو نصیحت کی اتباع کرے وہ اس کو آپ کا ڈرانا مفید ہوگا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے وہ ڈرتا رہا ہو بن دیکھے، بالغیب بغیر دیکھے، فبشرہ ایسے شخص کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، بمغفرۃ و اجر کریم، مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی اسے خوشخبری سنا دیجئے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، انا بے شک ہم، انا نحن بے شک ہم ہی، تاکید ہے، بے شک ہم ہی، نحیی الموتى، اب یہ بات آ گئی ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دلائل، بے شک ہم ہی اٹھائیں گے الموتى، کس چیز کو؟ اور مردوں کو،
ہم ہی اٹھائیں گے. اور نمبر 2 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور نکتب ہم لکھتے ہیں ما قدموا جو نیکیاں انہوں نے آگے بھیجی ہیں وہ بھی ہم نے لکھ کر رکھی ہیں، وآثارہم اور جو پیچھے وہ چھوڑ کر مرے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ کے رکھا ہے. نیک کام کر کے مرا ہے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی نیکی کا راستہ ایجاد کر دیا اور اس پر خود عمل کیا، دوسروں نے عمل کیا، سب کا ثواب اس کو ملے گا. ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، اور جس نے کوئی برا راستہ ایجاد کیا، برے راستے پر چلا، دوسرے بھی دیکھا دیکھی برے راستے پر چل پڑے، جتنے بھی چلیں گے سب کا گناہ اس کو ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو قتل کیا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، تو جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس قابیل کو ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا. اس لیے ایک طریقہ جاری کر دیا کہ اپنے انتقام کی آگ بھڑکانے کا راستہ کیا ہے، سامنے سے ہٹا دو، اس کو ختم کر دو. انتقام کی آگ بھڑکانے کا اور بجھانے کا جو اندر بھڑک رہی ہے نا، اس کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ختم کر دو اس کو. تو اس لیے بھائی عجیب بات ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے طوبیٰ لمن مات وماتت ذنوبہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو مر گیا اور اس کے گناہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، اپنے گناہ ساتھ لے گئے. اور فرمایا ویلن، تباہ ہے وہ آدمی، لمن ماتا، خود تو مر گیا، وبقیت ذنوبہ، گناہ پیچھے اس کے چل رہے، برا عمل جاری کر کے چلا گیا، سینما کھول کے چلا گیا، ثواب کا کام کیا نا اس نے یہ. اسی طرح سے کوئی فحاشی اور یانی کا اڈا کھول کے چلا گیا اور جوان مر گیا، لیکن پوسٹ جو اس نے شائع کی تھی گندی وہ تو چل رہی ہے. خود تو چلا گیا، وہ گناہ چل رہا ہے دنیا میں. گایا تھا موسیقی، خود تو چلا گیا لیکن وہ سلسلہ گناہ کا چل رہا ہے. توبہ کیے بغیر مر گیا تو پکڑا جائے گا. ہاں اگر توبہ کر لی اس پرانے جرم سے تو اللہ پاک درگزر کرے گا، اللہ معاف کر دے گا وہ سب چیزوں. صرف معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ کا کرم اتنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرے. تو اس لیے خیال کیا کرو، بری بات کو آگے نقل مت کیا کرو. یہ تمہارے لیے یہ آثارہم یہی ہے، یہ آثار جو آپ نے چھوڑے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کے نشان بھی لکھے جائیں گے، جہاں آپ چل کے جاتے ہیں یہ لکھا جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، ہر شے کو ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے. فی امام مبین، اور نامہ اعمال میں ہم نے ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا ہے. یا لوح محفوظ میں امام مبین سے مراد ہر انسان کا نامہ عمل ہے یا لوح محفوظ مراد ہے؟ ہر چیز کو ہم نے اپنے پاس لکھ کر رکھا ہے. 60 سالہ زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے. صرف محفوظ نہیں، اس کا ایک ساعت، ایک سیکنڈ، منٹ تو بعد کی بات ہے، ایک سیکنڈ پل جھپکنا بھی محفوظ ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی وہ جانتا ہے، وہ بھی محفوظ ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں خیالات آئے ہیں، جو قصدن لائے ہیں خیالات، ان خیالات سے بھی وہ آگاہ ہے، ان خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اب رسالت جو عرصیہ تھا کہ توحید، رسالت، آخرت، 3 مرکزی مضمون ہیں. ان مضامین سے پہلے بات آ گئی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ایک رسول ہیں. آپ پھر رسالت پر ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ان کو ایک مثال سنائیے، ایک واقعہ تو سنائیے، ایک واقعہ تو سنائیے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس واقعے سے سبق کیسے حاصل ہوگا؟ میں پورا ترجمہ کرنے کے بعد پھر عرض کروں گا، مجھے یاد دلائیے گا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کو ایک واقعہ یاد دلائیے، ایک مثال بیان کیجئے. اصحاب القریہ، اس ایک بستی والوں کی. اذ جاء المرسلون، جاء المرسلون، جب اس بستی والوں کے پاس مرسلون آئے، رسول آئے. ٹھیک ہے، یہ بستی انطاکیہ بستی کہلاتی ہے، اور اکثر مفسرین نے
اسی کو لکھا ہے شام کے اندر انطاکیہ بستی جو بڑی سرسبز و شاداب بستی تھی اور ہر طرح کا یہاں انسان کی رہنے کے اسباب تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس بستی کے اندر بتوں کو نصب کر کے رکھا تھا اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں اپنے افراد کو بھیجا۔ اب یہ مرسلون کون ہیں؟ یہاں دو قول ہیں۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ مرسلون اللہ پاک کی جانب سے ہی رسول آئے، اور اللہ کی جانب سے جو رسول آئے صادق، صدوق، شلوم، اور بعض نے کہا کہ شلوم کی جگہ پر شمعون ہے۔ یہ تین نام بتائے جاتے ہیں، صادق، صدوق، شلعوم یا شمعون، یہ تین نام یہ اللہ کے رسل تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اور دوسرا ایک طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رسول نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواریین تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ افراد کو یہاں پر بھیجا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید مقصودی بات کرتا ہے، وہ دائیں بائیں کی پہلیوں کو نہیں چھیڑتا۔ کون تھے، کون تھا، کیا تھا، اس کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، بس بولو۔ بس نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، بس آپ کو جناب پیڑ سے کیا مطلب ہے، آم مل رہا ہے نا، کافی۔ یہ بات ہے کہ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں، کون تھے، کیا تھے، جغرافیہ قرآن ذکر نہیں کرتا، اجمالی کہیں آ گئی بات تو آ گئی۔ تاریخ قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے، قرآن کا موضوع انسانوں کی ہدایت ہے۔ جب انسانوں کی ہدایت قرآن کا موضوع ہے تو جو واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے اس واقعے کے اندر ہدایت مطلوب ہوتی ہے، تاریخ مطلوب نہیں ہوتی، جغرافیہ مطلوب نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کس جگہ پیش آیا، اس کو قرآن ذکر نہیں کرتا۔ وہ لوگ کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ماضی کیا تھا، مستقبل ان کا کیسا تھا، قرآن ان کے حالات ذکر نہیں کرتا، ان کے نام ذکر نہیں کرتا، چونکہ یہ مقصود قرآن نہیں ہے۔ جو مقصود ہے ہدایت، جو اس واقعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اب آپ الفاظ میں غور کیجیے۔ وہ مرسلون آئے، اذ جاء المرسلون، بھیجے ہوئے لوگ آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے اس بستی والوں کی طرف بھیجا، اثنین دونوں کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، اور پھر ہم نے مضبوط کر لیا ان دو کو تیسرے کے ذریعے سے، ایک اور کو بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں دعوت اور تبلیغ کے لیے دو افراد جائیں، اگر وہ کمزور پڑ رہے ہوں تو تیسرا ساتھ بھیج دینا چاہیے تقویت کے لیے۔ فقالوا، سب نے، تینوں نے مل کر کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، وہ جواب میں کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان، ما انتم الا بشر، تمہارے اندر رسالت کی کوئی خاص بات کیا ہے، تم تمہاری طرح کے انسان ہو۔ نمبر 2، تم یہ کہتے ہو کہ آسمان سے کتابیں آئی ہیں، احکام آئے ہیں، کہتے ہیں نہیں، وما انزل الرحمن من شیء، وما، اور نہیں، انزل اتارا، الرحمن، رحمان نے، من شیء، کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا، ان انتم، رسولوں کو کہنے لگے، ان انتم، ان نہیں ہو، نفی کے لیے، ان نہیں ہو، انتم تم لوگ، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولنے والے، تم سب کے سب کیا ہو، جھوٹ بولنے والے۔ یوں کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولنے والے ہو، کس کو کہنے لگے؟ رسولوں کو کہنے لگے، ٹھیک ہے، رسولوں کو کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ قالوا ربنا، اب رسولوں نے جواب دیا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا پروردگار جانتا ہے، خوب جانتا ہے، انا الیکم، پہلے کیا تھا، اوپر دیکھو نا، وہاں تھا انا الیکم مرسلون، ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے، اب یہاں پر انا الیکم لمرسلون، لام کا اضافہ ہو گیا، یہ مزید تاکید، یہ زور ڈالتا ہے، بات میں وزن ڈالتا ہے۔ ارے بھائی پکی بات ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے کیا کر دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ بھائی ہم تو صرف سمجھانے کے لیے آئے، دیکھو رسول، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، اس کی ذمہ داری ہے پہنچانا، عمل کروانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مسلط ہو جانا اس کی ذمہ داری نہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی تانا دے دیا کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب یہ دیکھو نا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو بھائی کیا کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک شخص نے ان سے کہا، یہ جو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، سلمہ کھل گیا، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، تم میں سے جو آدمی منکر کو دیکھے اس کو تبدیل کرے بیدہ، اپنے ہاتھ سے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
حضرت نے فرمایا من کم سے صرف میں ہی مراد ہوں؟ من کم تم میں سے، تو مطلب ہے وہ صرف میں ہی ہوں، تم نہیں ہو اس میں؟ تو بھائی سمجھنا چاہیے نا، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ محلے میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو سب کا کام ہے بجھانا، سمجھے بھائی؟ ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی جب تک جناب وہ کوئی فائر بریگیڈ سرکار کی طرف سے نہیں آئے گی تو ہم کچھ نہیں کریں گے، تو پھر وہی ہوگا جو وہاں ہوا، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، بڑوں کو کرنا چاہیے، نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق کوشش کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وما انزل الرحمہ، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک اوہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی عذاب آتا ہے نا، کوئی نحوست ہوتی ہے۔ یہ آج سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کفر کی سوچ اور آج کے کفر کی سوچ ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے تشابہت قلوبہم، سب کے دل سوچیں ایک جگہ کے، جو فرعون کی سوچ تھی آج کے فرعون کی سوچ بھی اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ کیا کہنے لگے؟ ارے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں، تم لوگ ہو۔ رسولوں کو کہنے لگے یہ ہماری ترقی میں رکاوٹیں تم لوگ ہو، تمہاری وجہ سے ترقیاں نہیں ہو رہی ہیں، تمہاری وجہ سے نحوستیں آ رہی ہیں، تمہاری وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج کا لبرل طبقہ بھی یہی کہتا ہے کہ اسلام کی ترقی اور ان مسلمانوں کی، انسانوں کی، ملک کی ترقی میں رکاوٹ دینی طبقہ ہے، جی دینی طبقہ، سمجھے بھائی؟ دینی طبقہ ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں کھانا کھا رہے تھے، ارے بھائی ہاتھ سے کھا لو زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے منع بھی نہیں ہے، چمچ سے بھی کھا لو۔ ارے تم مولویوں نے بس مسئلے بنائے ہوئے ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ فرمانے لگے میں نے ان سے پوچھا تم نے، یہود نے، نصارہ نے، دنیا نے کتنی ترقی کر لی بھائی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی منہ سے ہی کھاتے تھے نا، اب بھی منہ سے ہی کھا رہے ہیں، کوئی ترقی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ناک کی طرف چلا گیا، آنکھ کی طرف چلا گیا؟ کھا تو وہیں رہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ سنت کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ جناب تم ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہو، بیٹھ کر کھانے کی بات کرو تو کھڑے ہو کے کھانا یہ ترقی ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ ترقی ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو گدھا بڑا ترقی یافتہ ہے، پھر سمجھے بھائی؟ پھر تو جانور ترقی یافتہ ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ترقی ہو گئی ہے، اور سنت کے مطابق پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تنزل ہے، یہ ذلت ہے۔ یہ سب یہ غیروں کی لائی ہوئی باتیں ہیں اور ان کی تہذیبیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں، اور پھر وہ الفاظ ہماری زبانوں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری زبانوں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے ایک ایک ادب آپ نے سمجھایا، ایک ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اور ایک شخص یہودی کہنے لگا سلمان سنا ہے تمہیں تمہارا نبی پیشاب اور استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، سمجھے بھائی؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے نہیں نہیں تمہیں کسی نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تمہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے۔ سلمان نے فخر سے کہا الحمدللہ ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرنا، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور جناب 3 پتھروں اور ڈیلوں کو استعمال کر کے استنجا کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے۔ تمہیں برا لگتا ہے تو لگے، سمجھے؟ صحابہ تو ایسے تھے، نبی کی بات پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، دیوانے تھے۔ آج یہ مزاج ایک امتی کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ مزاج ایک جوان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ مزاج ایک جوان جب یہود و نصارہ کے سامنے آتا ہے اور باہر یورپین ممالک میں جاتا ہے تو اس کو رسول اللہ کی سنت پر جمنا اور ڈٹنا چاہیے، اور ڈٹنا چاہیے اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، قالوا طائرکم انا تطیرنا بکم، کیا کہنے لگے؟ یہ رسولوں کو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہمیں بڑی نحوست پہنچی ہے تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہم منحوس ہو گئے۔ تطیرنا طیر سے ہے، طیر، نحوست پہنچنا، ہمیں نحوست پہنچی ہے تمہاری وجہ سے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہیں آئے، لنرجمنکم، تمہیں پتھر مار کے سنسار کر دیں گے۔
وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی، اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار کے تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اتنی سخت دھمکی، اتنی سخت دھمکی، آج کسی تبلیغ پر، دعوت پر اتنی سخت دھمکی تو نہیں ہے، پھر بھی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں کا جواب تھا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ نحوست کیسے آتی ہے؟ بدعملی کی وجہ سے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے نا، نحوستوں والا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں، نہیں نہیں، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے سختی سے تردید فرمائی ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، پرچہ اس کا نکال لینا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے فرسودہ نظریات ہیں، بیکار کے نظریات اور عقائد ہیں، ایسی طرح سے خود بنا لیے، ٹھیک ہے جی۔ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے جی۔ یہ جو نحوستوں کا تصور، رات کو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، رات کو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو نہیں دیا جائے یہ ہو جائے گا، بھائی یہ کہاں سے ہے؟ اس دن کوئی سوال کر رہا تھا، سوال کسی نے پوچھا کہ اگر ایک عورت کی جو ہے وہ امید سے تھی اور بچہ ضائع ہو گیا، اسقاط ہو گیا، اب اس کا سایہ دوسری حاملہ عورت پر پڑ جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ کوئی بلا ہو گئی ہے؟ اب اگر ضائع ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا وہ ہو گیا، تو اب یہ کیا کوئی منحوس ہو گئی ہے کیا؟ یہ کیا ہندوانہ تصورات ہیں ہمارے ہاں؟ سمجھے بھائی؟ غلط خیال ہے، غلط خیال ہے۔ اس کا سایہ کسی پر پڑے، کیوں عورتوں کی توہین کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو؟ اسلام نے جو اسے عزت دی ہے، اسلام تو یہ عزت دے رہا ہے کہ یہ سقط جو ہے، اس وقت جو امید سے تھی اور بچہ ناقص الخلقہ ہو کے ضائع ہو گیا ہے، یہ سقط، حدیث میں اس کو سقط کہا گیا ہے، سقط گرا ہوا، یہ سقط بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی۔ اسلام نے تو یہ عزت دی ہے اس عورت کو، یہ سقط بھی اس کی سفارش کرے گا۔ ناقص الخلقہ تھا، ناتمام تھا، جو دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ نہیں بن پایا، لیکن اللہ آخرت میں اس کو سفارش کا ذریعہ بنائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اسلام کو عزت دیتا ہے کسی کو؟ یہ عورت کو عزت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کاش کہ تم سمجھ جاؤ، بل انتم قوم مسرفون، تم خود حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو تھے، تیسرا بھیجا، تینوں کو جھٹلایا۔ اب تینوں کو جھٹلایا تو پتہ چل گیا کہ انطاکیہ کی بستی میں 3 اشخاص آئے ہیں اور وہ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ چلا رہے ہیں اور بھرپور بات کر رہے ہیں، اور قوم ان کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی تھا، شہر کے کنارے میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ شہر کے کنارے۔ آپ قرآن کی تعبیرات کو دیکھیے، قرآن کے الفاظ پر آپ غور کیجئے۔ ایک لفظ یہی سورہ قصص کے اندر بھی پیچھے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ قبطی قتل ہو گیا تھا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جس نے آ کر کہا تھا کہ فرعون کے دربار میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، وہاں پر الفاظ ہیں وجاء رجل من اقصى المدینہ، رجل پہلے لفظ آیا ہے، رجل ایک آدمی آیا، من اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے، اور اس نے کہا موسیٰ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں لفظ ہے وجاء من اقصى المدینہ، اقصى المدینہ کو پہلے لایا، اور شہر کے کنارے سے آیا ایک آدمی۔ دونوں میں فرق سمجھتے ہو؟ میں وہ سورہ قصص کا ترجمہ کر رہا ہوں، وجاء رجل ایک آدمی آیا، من اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے۔ یہاں کا ترجمہ کر رہا ہوں سورہ یاسین، وجاء اور آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی۔ وہاں آدمی پہلے ہے، شہر کا کنارہ بعد میں، یہاں شہر کا کنارہ پہلے ہے، آدمی بعد میں۔ کوئی بتائے وجہ؟ اللہم صلی علی محمد۔
دیکھو مقصود یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ دیکھو شہر کے اندر والوں نے تو تائید نہیں کی، بہت دور سے ایک آدمی آیا، شہر کے کنارے سے اس نے اپنا فریضہ سمجھا ان رسولوں کی تائید کرنا، اس نے کیا سمجھا؟ اپنا فریضہ سمجھا۔ اور تمہارے قریب میں اگر کوئی آدمی حق بات کہہ رہا اور تم اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، یہ مقصود سمجھانا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر مقصود سمجھانا ہے، ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی کہ لوگ تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، بس قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے، وجاء من اقصى المدینہ، اور آ گیا من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، رجل، ایک آدمی، اور مزید یہ کہ دوڑتا ہوا۔ اب دوڑنے سے مراد پاؤں کا دوڑنا مراد نہیں ہے، خوب کوشش کرتا ہوا، مستعد ہو کے آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں ان رسولوں کی تائید کروں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ کیا ہو جائے؟ جان چلی جائے۔ اب ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کیا کریں، حق بات بولیں گے تو اپنی بھی جو جان جاتی ہے نا، ہمیں تو اغراض ہے، جان جانے کی بات تو بہت بعد میں ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے حق بات کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، ہم اس کی ناراضگی کے ڈر سے بھی حق بات چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پرواہ نہیں کر رہا، کہتا ہے جان جائے تو جانے دو، مجھے حق بات کہنی ہے۔ اس کا نام تھا حبیب۔ کیا نام تھا اس کا؟ حبیب۔ اور یہ نجار تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا، یہ کوئی بہت بڑا مولوی نہیں تھا، سمجھے بھائی، بڑھئی کا کام کرتا۔ دیکھو اس کے جملے دیکھو، اس کی تائید دیکھو، اور اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی وہ صورت جو قلب قرآن کہلاتی ہے، قرآن کا دل کہلاتی ہے، اس صورت میں اللہ نے اس کی تقریر کو ذکر فرمایا۔ دیکھو کہنے لگا، قال یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا، مان لو، المرسلین، کس کی بات؟ رسولوں کی۔ اتبعوا من لا يسألكم، دیکھو جس آدمی کی بات مانی جائے نا، قابل اتباع جو ہوتا ہے اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ کتنی خوبیاں ہونی چاہیے؟ بولو کتنی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دو۔ اگر یہ دو خوبیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، نمبر ایک، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تم سے اجر نہیں مانگتے، اتبعوا، اتباع کر لو، من، اس شخص کی، لا يسألكم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتے، پیسہ نہیں مانگتے، کچھ شے نہیں مانگتے۔ نمبر دو، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ خود کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، ہدایت پر۔ تو پتہ یہ چلا ایک شخص للہ فی اللہ کام کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، اور وہ خود بھی ہدایت کی بات چلاتا ہو، خود بھی حتی الامکان ہدایت پر چل رہا ہو، تو اس کی بات کو کیا کر لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے، لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات دیکھیے، اور یہ تبلیغ کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، ہائے کاش یہ اسلوب آج ہماری زندگی میں آ جائے۔ وہ حبیب نجار کی تقریر سنیے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ ہم تو آج دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، تو یہ کہتا کہ جو اجر کا مطالبہ نہیں کرتے اور جو ہدایت پر ہیں ان کی بات مان لو، اور اگر جب نہ مانتا ہے سامنے والا تو ہم کہتے تم گمراہ ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اور رسولوں نے کیا کہا؟ نہیں، اس حبیب نے یہ کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں کیوں عبادت نہ کروں اس اللہ کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ نہیں سمجھے بات؟ اپنی طرف کہتے ہیں کمی اپنی طرف منسوب کرنی چاہیے، کمی کیا کرنی چاہیے؟ اپنی طرف منسوب۔ وما لی لا، مجھے کیا ہوا، لا اعبد، میں بندگی نہ کروں، الذی فطرنی، اس اللہ کی جس نے مجھے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ میں کیوں بندگی نہ کروں اس اللہ کی؟ یہ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں بندگی کرتے ہو، اپنے آپ کو مثال پیش کیا جاتا ہے، اپنا نمونہ، اپنا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اس کے سوا میں کسی اور کو میں معبود بناؤں؟ ان یردنی الرحمن بضر، ان اگر یردنی ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ، الرحمن رحمان میرے ساتھ ارادہ کرے، بضر کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان معبودوں کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا ینقذونی، اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، یہ معبود میرا کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کی سفارش فائدہ دے گی اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے۔ عرض کیا تھا کہ انطاکیہ بستی کے اندر بتوں کی پرستش تھی زیادہ۔ انی اذن، تو پہلی بات تو اس کی یہ بات تھی کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کر لو۔ دوسری بات تھی کہ جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہیں ان کی اتباع کر لو۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں کیوں بندگی نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اللہ پاک میرے ساتھ کوئی ضرر کا ارادہ کرے تو یہ معبود سفارش ان کی کام نہیں آئے گی اور نہ مجھے چھڑا سکتے. انی اذن. پانچویں بات، اگر میں نے ایسا کر دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں نے حاجت روا مشکل کشا مان لیا، انی بے شک اذن، اس وقت لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا تم گمراہی میں ہو جاؤ گے، بلکہ کیا کہا؟ دیکھو میرے عزیزو، اگر آپ دعوت کے اسلوب میں اگر سامنے والے ہی کو ہمیشہ اسی کو آپ کہہ رہے ہو نا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو سامنے والے کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا. شیطان اس میں غصہ ڈالے گا، دیکھو یہ تجھے گمراہ کہہ رہا ہے، دیکھو تجھے یہ برا کہہ رہا ہے، تجھے یوں کہہ رہا ہے. غصہ آئے گا تو غصہ آتے ہی اس کو سوچنے کا موقع، سوچنے کی صلاحیت شیطان ختم کر دے گا. اور اگر آپ کہو گے نا میں کیوں اللہ کی بندگی نہ کروں، میں کیوں نماز نہ پڑھوں، میں کیوں ایسا عمل نہ کروں، مجھے تو کرنا چاہیے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے عبادت کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے یوں زیادہ سے زیادہ کہو، ہمیں اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول قائم کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. بیٹے تم سچ بولو، بیٹی تم جھوٹ بول رہی ہو، بیٹا تم یہ کر رہے ہو. اور ارے اللہ کے بندو، یوں تبلیغ کرو، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہم سب کو سچ بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، مجھے جھوٹ سے بچنا چاہیے. اور جس کے سامنے آپ کہہ رہے ہو تو وہ بھی تو آخر انسان ہے نا، اس کے دل میں بھی تو بات آئے گی کہ جھوٹ تو میرے سے ہوا ہے لیکن یہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے بار بار اس کو جھوٹا کہا تو اس کے اندر غصہ بھر جائے گا اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس کی. سمجھے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کو برا بھلا کہا جانے لگا تو کیا جملہ تھا؟ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، اس کی غلطی پر لوگوں نے اس کو کوسنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ تم شیطان کی مدد کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف؟ اس کو یہ بغاوت تو کی ہے، اس نے نافرمانی اس نے کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، اور تم اس کو طنز کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو اور باغی بنانا چاہ رہے ہو. کیوں اس کو اور باغی بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے ہمدردی سکھائی، اس کے ساتھ ہمدردی کرو. اس کے اندر شیطان گردش کر رہا ہے، ٹھنڈا ہونے دو، غصہ چھٹنے دو اس کا، پھر اس کو پیار سے بات سمجھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اور انداز تخاطب اچھا رکھو، خطاب کا انداز، مخاطب کرنے کا انداز اچھا رکھو، اپنے آپ کو مد نظر رکھو، اپنے ذہن کو سامنے رکھو، اپنے دل کو سامنے رکھ کر بات کرو، انشاءاللہ آپ کی بات مؤثر ہوگی. حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جائے تو مؤثر ہوتی ہے. حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جائے تو مؤثر ہوتی ہے. یہ تین باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں. بات کہے تو حق بات کہو. نمبر 2، طریقہ بھی کیا ہو؟ حق ہو. مطلب ہے ذلیل کرنے کی نیت سے نہ کہو، ذلیل کرنے کا طریقہ دو، نیت بھی حق ہو تو ضرور مؤثر ہوگی. انشاءاللہ اس بات میں اللہ اثر ڈالے گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. انی آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا ہوں اپنے پروردگار پر، فاسمعونی، لہٰذا تم مجھے سن لو، میری بات سن لو بھائی، سن لو. اچھا نہیں سننا ہے تو نہ سنو. اب القصہ خلاصہ، قوم نے اسے قتل کر ڈالا. یہ حبیب نجار شہید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے حق بات سنائی ہے، حق بات کے لیے اپنی جان دے دی. جب جان اس کی چلی گئی اور شہید ہو گیا تو اس کے دل میں مرنے کے بعد جب اللہ پاک نے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تو اس کے دل میں تمنا آئی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے مجھے کتنی عزت دی. اللہ نے اس کی اس تمنا کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے جو عزت کی ہے، عزت والا معاملہ میری قوم کو پتہ چل جائے. اللہ کہہ رہا ہے چلو میں نے تیری قوم تک یہ اطلاع پہنچا دی ہے، قیامت تک تیری قوم تک، کیا قیامت تک آنے والی نسلوں تک ہم نے یہ اطلاع پہنچا دی کہ حق کی تائید کرنے والوں کو اللہ کے ہاں اس طرح سے عزت ملا کرتی ہے. قیل ادخل الجنہ، قیلا جب شہید ہو گیا کہا گیا اسے جنت میں داخل ہو جا. قالا کہنے لگا یا لیتا، ہائے کاش، قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، اس چیز کو جو میری مغفرت کی ہے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والوں میں بنایا ہے، اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. تو اللہ پاک نے پتہ لگا دیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء،
وما انزلنا اور ہم نے نہیں اتارا علی قومہ کسی قوم پر من بعدہ اس کے شہید ہونے کے بعد من جند من السماء آسمان سے کوئی بڑے لشکر نہیں اتارے. معنی یہ ہوا کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے لشکر نہیں اتارا تھا انطاکیہ کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لشکر کے محتاج نہیں ہیں. وما كنا منزلین اور نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. ان كانت الا صیحۃ واحدہ ایک ہی چیخ لگی ہے جبریل نے ایک چیخ لگائی فاذا هم خامدون سب کے سب بجھ گئے سب کے سب مر گئے کوئی بھی نہ بچا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ ان نہیں کانت مگر تھی الا صیحۃ واحدہ ایک ہی چیخ حضرت جبریل نے آ کے آواز لگائی ایسی خوفناک چیخ تھی فاذا هم خامدون سب کے سب بجھ گئے مر گئے. یا حسرۃ علی العباد. اب ملائکہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ سب کے سب مر گئے حضرت جبریل کے ساتھ اور بھی ملائکہ تو جو کہنے لگے ہائے افسوس بندو تمہارے اوپر افسوس تمہارے اوپر تمہیں رسولوں نے کتنا سمجھایا تھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر انسان کی روح قبض ہوتے وقت نافرمان کی روح قبض ہوتے وقت فرشتے یہ کہتے ہوں گے ہائے بندے تجھے کتنا سمجھایا گیا تھا تیرے سامنے کتنے دنیا میں سمجھانے کے اسباب سامنے لائے گئے تھے تمہیں کتنا دعوت والوں نے تبلیغ والوں نے علماء نے واعظین نے تجھے کتنا سمجھایا تیرے سامنے کتنے مواقع ایسے آئے کہ سمجھنا چاہتا تھا تو سمجھ سکتا تھا کیوں نہیں سمجھا. ما یاتیہم من رسول جب بھی کوئی رسول آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون یہ رسول کا استہزاء ہی کرتے ہیں دین والوں کا استہزاء ہی کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم یہ نہیں دیکھتے ان سے پہلے کتنوں کو الم یروا یہ نہیں جانتے کم کتنا اہلکنا ہم نے ہلاک کیا قبلہم ان سے پہلے من القرون کتنی امتوں کو انہم الیہم لا یرجعون وہ واپس تو نہیں آئے جن کو ہم نے تباہ کیا ہے بڑے بڑے مال اور طاقت والے تھے اگر ان کا کوئی اختیار ہوتا تو واپس آتے نا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو کر رہے ہیں. وَإِن كُلٌّ نہیں ہوں گے سب کے سب مگر سارے کے سارے جمیعاً سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے سب کے سب ہمارے پاس پیش ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تو 2 رکوع آج کی نشست میں ہم نے کیے چونکہ شروع میں تفصیل بھی کافی ہو گئی تھی ارادہ تو تھا اس کا مکمل کرنے کا بہرحال چونکہ آج کچھ ہماری تقریب ہے تو اس لیے ذرا مجھے جلدی جانا ہے. وآخر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير